لاہور کی ایک تنگ مگر صاف ستھری گلی میں واقع اس چھوٹے سے کرائے کے مکان میں آج عجب گہما گہمی تھی۔ فضا میں پکے ہوئے لذیذ کھانوں کی خوشبو رچی بسی تھی اور در و دیوار جیسے مسرت کی لہروں سے جھوم رہے تھے۔ دلاور اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا بار بار اس ای میل کو پڑھ رہا تھا جس نے اس کی زندگی کی تاریک افق پر امید کا سورج روشن کر دیا تھا۔ جرمنی کی ایک نامور آئی ٹی کمپنی نے اسے نہ صرف ملازمت کی پیشکش کی تھی بلکہ اس کے لیے ایک ایسی اماراتی پیکج کا اعلان کیا تھا جو دلاور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ جو پچھلے کئی سالوں سے دن رات ایک کر کے محض گزر بسر کر رہا تھا، آج اسے اپنی محنت کا صلہ ملتا نظر آ رہا تھا۔ دلاور کی خوشی تو اپنی جگہ، مگر اس کی بیوی شازیہ کے مسرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے کی چمک چراغوں کو مات دے رہی تھی۔ اس نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور جوش بھرے لہجے میں بولی، دیکھا دلاور، میں آپ سے کہتی تھی نا کہ ہمت نہ ہارے، ایک نہ ایک دن ہماری یہ تنگ دستی اور یہ مشکلات ضرور ختم ہوں گی۔ اللہ نے میری سن لی، اب ہمیں اس کرائے کے مکان میں گھٹ گھٹ کر جینا نہیں پڑے گا۔ جرمنی میں ہمارا اپنا گھر ہوگا، گاڑی ہوگی اور وہ سب کچھ ہوگا جس کی ہم نے صرف خواب ہی دیکھے تھے۔ دلاور نے مڑ کر اپنی شریک حیات کو دیکھا تھا اور ایک لمبا سانس بھر کر مسکرایا۔ اسے لگا کہ جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو، لیکن اس خوشی کے ہنگامے میں گھر کا ایک کونا ایسا بھی تھا جہاں خاموشی کا راج تھا۔ دلاور کے والد شبیر احمد اپنے پرانے بستر پر لیٹے چھت کو تک رہے تھے۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے علیل تھے۔ ان کی نکاحت اب ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ انہوں نے باہر سے آتی ہوئی اپنے بیٹے اور بہو کی ہنسی کی آوازیں سنی تو ان کے لبوں پر ایک ضعیف سی مسکراہٹ آ گئی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک انجانا خوف لہرانے لگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اس کامیابی کی قیمت انہیں جھکانی پڑے گی۔ شازیہ کی باتوں میں جہاں مستقبل کے رنگین منصوبے تھے، وہیں ایک تلخی بھی دبے پاؤں داخل ہوئی۔ رات کے کھانے پر جب دلاور نے ذکر کیا کہ سفر کی تیاریاں شروع کرنی ہیں تو شازیہ نے بڑے نپے تلے انداز میں کہا، دلاور، 3 دن رہ گئے ہیں، ہمیں اپنی پیکنگ کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے فیصلے بھی کرنے ہیں۔ دلاور نے روٹی کا نوالہ توڑتے ہوئے پوچھا، کیسے فیصلے شازیہ؟ شازیہ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ابا کے بارے میں فیصلہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بیمار ہیں، وہ جرمنی کا طویل سفر اور وہاں کی سخت سردی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی بار اشارہ دیا تھا، اب تو یہ ہماری مجبوری ہی بن گئی ہے، ہمیں ابا کو اچھے سے ہولڈ ہوم میں شفٹ کرنا ہوگا۔ دلاور کے ہاتھ سے نوالہ چھوٹ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے دل پر وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ شازیہ نے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابا نے عمر بھر میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور آج میری اتنی بڑی کامیابی تو میں انہیں کسی دارالامان میں چھوڑاؤں؟ وہ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ دلاور کا لہجہ دکھ اور حیرت کا امتزاج تھا، مگر شازیہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ اس نے ایک دلیل دی کہ جرمنی میں ان دونوں کا کام کرنا ہوگا، وہاں ابا کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ملازمہ نہیں ملے گی اور ان کی بیماری کی صورت میں وہ دونوں مکمل طور پر پھنس جائیں گے۔ شازیہ کی تلخ باتوں اور مستقبل کے سہانے خوابوں نے آہستہ آہستہ دلاور کے کمزور پڑتے ہوئے ضمیر کو اپنی گرفت میں کر لیا۔ دلاور پوری رات سو نہ سکا۔ ایک طرف باپ کی ممتا اور برسوں کا پیار تھا تو دوسری طرف جرمنی کا وہ پرکشش مستقبل اور بیوی کی ضد۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو اسے بچپن میں اسکول چھوڑنے جاتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اپنی خواہشات قربان کر دیتا تھا، مگر جب صبح ہوئی تو دنیاوی فائدے اور شازیہ کے مسلسل ملامت نے دلاور کے ارادوں کو بدل دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آئے گا،
مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سچ بول سکے۔ اگلے 2 دن دلاور نے ایک زندہ لاش کی طرح گزارے۔ محلے دار مبارک بادیں دینے آ رہے تھے، گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھیں، مگر دلاور کی نظریں اپنے باپ سے ملنے سے کتراتی تھیں۔ شبیر احمد بڑے فخر سے ہر آنے والے کو بتاتے، میرا بیٹا اب مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے گا، میرا تو اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی یہ معصومانہ باتیں دلاور کے جگر میں خنجر کی طرح اترتی تھیں۔ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا تھا اور اب جرمنی کی فلائٹ میں صرف 1 دن باقی تھا۔ دلاور نے اپنے دل کو پتھر بنایا اور اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تاکہ وہ جھوٹ بول سکے۔ دلاور جب اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تو شبیر احمد اپنی پرانی اینک لگائے ایک پرانی سی ڈائری میں کچھ لکھ رہے تھے۔ بیٹے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر وہ مخصوص شفقت بھر گئی جو صرف ایک باپ کے حصے میں آتی ہے۔ آؤ دلاور، میں بس کچھ ضروری پتے اور نمبر لکھ رہا تھا، سوچا پردیس جا رہے ہیں، وہاں نہ جانے کب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ دلاور نے نظریں جھکا لیں، اسے اپنے باپ کی اس معصومانہ تیاری پر گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس نے گلا صاف کیا اور لرزتی آواز میں بولا، ابا جان، آپ تیاری کر لیں، میں نے سوچا ہے کہ پردیس جانے سے پہلے آپ کا ایک تفصیلی معائنہ کروا لوں۔ 3 دن بعد ہماری فلائٹ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اتنے لمبے سفر کے دوران آپ کی طبیعت ذرا بھی ناساز ہو، اس لیے آج شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے۔ شبیر احمد نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ کتنا خیال رکھتا ہے تو میرا دلاور، اللہ تجھے خوش رکھے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی شیروانی پہنی اور لاٹھی اٹھام کر کھڑے ہو گئے۔ باہر گاڑی میں شازیہ پہلے ہی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی، جیسے وہ کسی بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے بے چین ہو۔ جب گاڑی محلے سے نکلی تو شبیر احمد کسے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل دعائیں دے رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ ان کا بیٹا انہیں ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ سڑک کے موڑ کے ساتھ ہی ان کے بیٹے کی وفاداری کا رخ بھی مڑنے والا ہے۔ گاڑی جب شہر کے پرسکون اور پوشیدہ علاقے میں داخل ہوئی تو ایک بڑی سی عمارت کے سامنے جا رکی۔ اس کے گیٹ پر ایک بورڈ آویزاں تھا جس پر بڑے حروف میں دارالامان لکھا تھا۔ شبیر احمد نے دھندلی نظروں سے عمارت کو دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، بیٹا یہ اسپتال تو نہیں لگتا؟ دلاور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے گیا۔ اندر کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جہاں جگہ جگہ صاف سفید اور بوڑھے مرد اور خواتین خاموشی سے دیواروں کو تک رہے تھے۔ دلاور جب ریسیپشن پر پہنچا تو وہاں موجود کلرک نے فائلیں دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، مینیجر صاحب چھٹی پر ہیں اور وہ 2 دن بعد آئیں گے۔ ان کے دستخط کے بغیر ہم کسی نئے فرد کو یہاں داخل نہیں کر سکتے۔ آپ کو 2 دن بعد آنا پڑے گا۔ دلاور کے سر پر جیسے بم پھٹا ہوا۔ لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، پرسوں میری جرمنی کی فلائٹ ہے، میں اپنے باپ کو یہاں آج ہی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس نے اونچی آواز میں بحث شروع کر دی، جس سے وہاں موجود چند بزرگوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شبیر احمد ایک بینچ پر بیٹھے خاموشی سے اپنے بیٹے کی تلخی اور اس جگہ کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی وہ مسکراہٹ اب ایک گہرے دکھ میں بدل چکی تھی۔ دلاور نے جب دیکھا کہ کلرک نہیں مان رہا تو اس نے فون نکال کر مینیجر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے مقصود صاحب کی آواز آئی، جو اس ادارے کے مینیجر تھے۔ دلاور نے فوراً اپنا تعارف کروایا اور کہا، جناب، میں ایک بڑا IT پروفیشنل ہوں، میری جرمنی میں لاکھوں کی تنخواہ ہوگی، میں آپ کو پہلے مہینے ہی 10 لاکھ روپے عطیہ کر دوں گا، بس آپ اپنے کلرک سے کہیں کہ میرے باپ کو ابھی اور اسی وقت داخل کر لے، اسے بہترین کمرہ دیں، بہترین کھانا دیں،
میں ہر خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ مقصود صاحب نے دوسری طرف سے خاموشی سے یہ سب سنا اور پھر دھیمے لہجے میں کہا، آپ وہیں رکیں، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ شازیہ جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، دلاور کے قریب آ کر سرگوشی میں بولی، دلاور، کیا مینیجر مان جائے گا؟ دلاور نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیوں نہیں مانے گا؟ 10 لاکھ کا نام سن کر بڑے بڑوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں۔ یہ سب لالچی لوگ ہیں، بس تھوڑے نخرے دکھا رہے ہیں۔ شازیہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی راہ کا آخری کانٹا بھی نکلنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں مقصود صاحب وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک پروقار اور سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے دلاور کے باپ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے، اور پھر دلاور کی طرف مڑے تھے جس کے چہرے پر کامیابی کا غرور تھا۔ مقصود صاحب نے کہا، میں آپ کے والد کو یہاں رکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ اگر آپ پہلی شرط پوری کریں گے تبھی میں دوسری شرط بتاؤں گا۔ دلاور نے بے صبری سے پوچھا، کیسی شرط؟ کیا آپ کو رقم کم لگ رہی ہے؟ مقصود صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، پہلی شرط یہ ہے کہ آج کی پہلی رات آپ کو اپنے والد کے ساتھ اسی ادارے کے ایک کمرے میں گزارنی ہوگی۔ آپ کو ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ آپ کا بچپن میں رکھتے تھے۔ یہ اس ادارے کی ایک قدیم رسم ہے تاکہ بزرگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ انہیں اچانک لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ دلاور کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے تو کل کی تیاری کرنی تھی، پیکنگ کرنی تھی، اور یہاں اسے ایک رات اس سے حب زدہ ماحول میں گزارنے کو کہا گیا۔ مگر میں اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مقصود صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں تو آپ اپنے والد کو واپس لے جا سکتے ہیں۔ دلاور نے بے بسی سے شازیہ کی طرف دیکھا۔ شازیہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا، صرف ایک ہی رات تو بات ہے، برداشت کر لو۔ دلاور نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ شازیہ واپس چلی گئی تھی اور دلاور اپنے باپ کے ساتھ اس سے چھوٹے سے کمرے میں قید ہو گیا جہاں کی دیواریں جیسے اسے کوس رہی تھی۔ کمرے میں صرف 2 بستر تھے اور ایک پرانا سا پنکھا جو چیخ چیخ کر چل رہا تھا۔ دلاور اور شبیر احمد کے درمیان اب خاموشی تھی جو ہزاروں الفاظ اس سے زیادہ بھاری تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی دلاور کو محسوس ہوا جیسے اس پر دیواریں گر رہی ہوں۔ یہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں لگے 2 پرانے بستروں کے درمیان بمشکل 2 قدم کی جگہ تھی۔ دیواروں کی رنگت اڑ چکی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی جو کسی پرانی لائبریری اور اسپتال کے ملے جلے احساس جیسی تھی۔ شبیر احمد خاموشی سے اپنے بستر کے کنارے بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھی دیوار کے ساتھ ٹکا دی اور گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے جو کمرے کے وسط میں کھڑا بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بیٹے، جاؤ دلاور بیٹا، اب تو ہمیں یہی رات گزارنی ہے۔ شبیر احمد کی آواز میں وہ لرزش ہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہوں جسے دلاور لفظوں میں ادا نہیں کر پا رہا۔ دلاور نے کچھ کہے بغیر دوسرے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارے۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے فون کی اسکرین دیکھتا تاکہ وقت گزرنے کا احساس ہو، مگر وقت جیسے وہیں تھم گیا تھا۔ کچھ دیر کی تکلیف دہ خاموشی کے بعد شبیر احمد دھیمے لہجے میں بولے، دلاور، تمہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ ابا، میرے ساتھ جرمنی جانا آپ کے لیے مشکل ہوگا، یا وہاں حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو کیا میں تمہاری بات نہیں مانتا؟ تیرا بیٹا تیرے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں میں، تو کیا تیری خوشی کے لیے ایک اولڈ ہوم میں نہیں رہ سکتا؟ دلاور کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے شرمندگی کی ایک لہر نے
اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر اس کی انا پرست ذہن ابھی بھی اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ حالات کی مجبوری ہے۔ رات گہری ہوتی گئی، اولڈ ہوم کی راہداریوں میں چلتے قدموں کی آوازیں بھی دن توڑ گئیں۔ باہر کہیں سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آتی تو دلاور کے بدن میں جھرجھری سی دوڑ جاتی۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے دلاور کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ اسی طرح لیٹے لیٹے گہری نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اچانک کمرے کا پنکھا رک گیا۔ بجلی چلی گئی تھی۔ جون کی وہ حفظ زدہ رات اور بند کمرے کا دم گھٹتا ہوا ماحول کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دلاور جو کہ ایئر کنڈیشنرز کمروں کا عادی تھا، نیند میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ گرمی اور پسینے کی وجہ سے اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، مگر وہ مکمل طور پر بیدار نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی ہے۔ اسے لگا شاید پنکھا چل پڑا ہے، مگر پنکھے کی آواز نہیں تھی۔ جب اس نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ کمرے میں موجود مدھم سی ہنگامی روشنی میں اس نے دیکھا کہ اس کا 70 سالہ بیمار باپ، جس سے خود ٹھیک سے چلا نہیں جاتا، اپنے بستر سے اٹھ کر دلاور کے سرہانے کھڑا تھا۔ شبیر احمد کے اپنے کپڑے پسینے سے شرابور تھے، ان کی سانسیں پھول رہی تھیں، مگر ان کے ہاتھ میں ایک موٹا کپڑا تھا جسے وہ پوری قوت سے ہلا کر اپنے بیٹے کو ہوا دے رہے تھے۔ دلاور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا اور گھبرا کر بولا، ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس حال میں کھڑے کیوں ہو گئے؟ شبیر احمد نے ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کچھ نہیں بیٹا، بس 1 گھنٹہ ہوا بجلی گئی تھی تو بہت گہری نیند میں تھے اور پسینے سے نہا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو جائے، بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، کل اسے اتنا لمبا سفر بھی کرنا ہے، بس اسی لیے تمہیں یہ ہوا دے رہا تھا۔ دلاور ساکت رہ گیا۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے ان کانپتے ہاتھوں پر تھیں جنہوں نے ابھی تک وہ کپڑا تھاما ہوا تھا۔ اسے یاد آیا بچپن میں جب کبھی بجلی جاتی تھی تو اس کے ماں باپ یا اس طرح ساری ساری رات اسے ہوا دیا کرتے تھے۔ آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، امیر ہو گیا تھا، جرمنی جا رہا تھا، لیکن اس کے باپ کے لیے وہ آج بھی چھوٹا بچہ تھا جس کی نیند اس کے لیے اپنی صحت سے زیادہ قیمتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب بجلی آئی تو شبیر احمد تھک کر اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئے اور فوراً ہی انہیں نیند آ گئی، مگر دلاور کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے رہے اور اس کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی، وہ انسان سے جو اسے سکون کی نیند سلانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دلاور اسے عمر بھر کی تنہائی کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ اسے مینیجر کی وہ بات یاد آئی، پہلی رات سب سے مشکل ہوتی ہے۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ رات بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ اولاد کے ضمیر کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دلاور ایک مختلف انسان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی مگر ارادوں میں ایک نئی چمک۔ وہ اٹھا اور مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھتا گیا، اپنی دوسری شرط پوری کرے اور اس قید سے نجات پائے۔ صبح کی پہلی کرنوں نے جب کمرے کی روشن دان سے جھانک کر دلاور کی بوجھل آنکھوں کو چھوا تو اس سے محسوس ہوا جیسے وہ برسوں کی نیند سے بیدار ہوا ہے۔ اس کا ضمیر پچھلی رات کے منظر کو دیکھ کر چھلنی ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی ایک کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اٹھا اور سیدھا مینیجر مقصود کے کمرے میں گیا، جہاں وہ اپنی میز پر کچھ فائلیں درست کرنے میں مصروف تھا۔ دلاور کو دیکھ کر انہوں نے ایک معائنہ خیز نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں پوچھا، تو دلاور صاحب، کیسی گزری پہلی رات؟ آپ کے والد صاحب خیریت سے ہیں؟ دلاور نے اپنی نظریں جھکا لی اور بس اتنا کہا، جی وہ ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی دوسری شرط بتائیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے آج ہی تمام معاملات نپٹانے ہیں۔ مقصود صاحب نے ایک لمبا سانس لیا، کرسی سے اٹھے
اور دلاور کو کھڑکی کے پاس لے گئے جہاں سے ادارے کا ایک خاص حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی خاتون جن کے بال چاندی کی طرح سفید تھے ایک پرانی کرسی پر بیٹھی گیٹ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ مقصود صاحب نے کہنا شروع کیا، دلاور صاحب، وہ جو سامنے آپ کو اماں جی نظر آ رہی ہیں ان کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ آج سے ٹھیک 40 سال پہلے ان کا اکلوتا بیٹا انہیں یہاں کہہ کر چھوڑ گیا تھا کہ وہ امریکہ جا رہا ہے اور جلد ہی انہیں بھی بلا لے گا۔ وہ بیچاری تب سے آج تک ہر آنے والی گاڑی اور ہر کھلتے ہوئے گیٹ کو اسی امید سے دیکھتی تھی کہ شاید ان کا بیٹا آ گیا ہو۔ میں نے ان کی گرتی ہوئی صحت اور مسلسل اداسی کو دیکھ کر ان سے ایک جھوٹ بولا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا تو نہیں آ سکا لیکن ان کا پوتا فرحان امریکہ سے ان سے ملنے آ رہا ہے۔ دلاور نے حیرت سے مینیجر کی طرف دیکھا۔ مقصود صاحب نے بات جاری رکھی، میری دوسری شرط یہ ہے کہ جرمنی جانے سے پہلے آپ کو ان اماں جی کا پوتا فرحان بن کر ان سے ملنا ہے۔ انہیں وہ محبت اور وقت دینا ہے جس کے لیے ان کی روح پچھلے 40 سال سے پیاسی ہے۔ آپ کو ان کے لیے کچھ تحفے لانے ہیں اور انہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ان کا خاندان انہیں بھولا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو میں آپ کے والد کو یہاں رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لوں گا۔ دلاور کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ بازار گیا، کچھ پھل، ایک نئی چادر اور مٹھائی خریدی اور واپس اولڈ ہوم پہنچ گیا۔ جب وہ اماں جی کے کمرے میں داخل ہوا تو مقصود صاحب نے آواز دی، اماں دیکھیں کون آیا ہے، آپ کا پوتا فرحان امریکہ سے آپ سے ملنے آ گیا ہے۔ بوڑھی خاتون نے جیسے ہی یہ سنا ان کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک ایسی زندگی دوڑ گئی جسے دیکھ کر دلاور کی روح کانپ گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور دلاور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کے بھورے لرزتے ہاتھوں نے دلاور کے ماتھے کو چوما اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میرا فرحان، میرا بچہ، تو کتنا بڑا ہو گیا۔ میں نے تجھے تب دیکھا تھا جب تو صرف 6 ماہ کا تھا۔ تیرے باپ نے تجھے مجھ سے چھین لیا تھا، لیکن دیکھو خون آخر کھینچ ہی لاتا ہے۔ دلاور اماں جی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ اس عورت کے لمس میں اپنی ماں کی خوشبو محسوس کر رہا تھا جو برسوں پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اماں جی نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلائی اور پرانی باتیں سنانے لگیں۔ دلاور نے ہمت کر کے پوچھا، اماں، کیا آپ کو اپنے بیٹے کی یاد نہیں آتی؟ کیا آپ اسے معاف نہیں کریں گی؟ اماں جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، بیٹا، ماں کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، بس اس کے بے وفائی سے دکھی ہوں۔ وہ مجھے بھول گیا، لیکن میں نے ہر نماز میں اس کی کامیابی کی دعا مانگی ہے۔ تو آ گیا ہے تو اب مجھے کوئی غم نہیں، اب میں سکون سے مر سکوں گی۔ دلاور نے جب مینیجر کی دوسری شرط بھی پوری کر لی تو کمرے سے باہر آتے ہی اس نے مقصود صاحب سے پوچھا، اب تو بتائیں ان کا بیٹا اور پوتا کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ مقصود صاحب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے جواب دیا، دلاور صاحب، ان کا بیٹا 6 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں فوت ہو چکا ہے اور ان کا اصل پوتا فرحان اسی حادثے کے بعد سے کومے میں ہے، ایک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اماں جی کو ہم نے یہ سچ نہیں بتایا کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار اس احساس کو جی لیں کہ ان کی نسل ان سے پیار کرتی ہے۔ دلاور پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اسے لگا جیسے یہ سب اشارے اسے کسی بڑی تباہی سے بچانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ وہ چپ چاپ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جہاں شازیہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اماں جی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، بس دکھی ہوتی ہے۔ اور اسے اپنے باپ کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو پسینے میں شرابور اسے ہوا دے رہا تھا۔ دلاور گھر پہنچا تو شازیہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا، سب ہو گیا؟
ابا کا سامان وہاں سیٹ کر دیا؟ کل صبح کی فلائٹ ہے، میں نے ساری پیکنگ کر لی ہے۔ دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ ایک طرف جرمنی کا وہ شاندار مستقبل تھا جہاں شازیہ اسے لے کر جانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف اس کا بوڑھا باپ اور وہ تنہا اماں جی جن کی زندگی دلاور کے انتظار میں ختم ہو گئی۔ دلاور کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا وہ اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے باپ کو اس جیتے جاگتے قبرستان میں چھوڑ دے، یا اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہے؟ رات کا آخری پہر، مگر دلاور کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ برابر والے کمرے میں شازیہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کی راہ تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، مگر دلاور کے لیے وہ رات ایک قیامت سے کم نہ تھی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا، اسے کبھی اپنے باپ کے پسینے سے شرابور چہرہ نظر آتا، اور کبھی اس بوڑھی دادی کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دیتی جو اسے اپنا پوتا سمجھ کر دعائیں دے رہی تھی۔ کیا میں بھی اسی راستے پر چل پڑا ہوں جس پر وہ شخص چلا تھا جو 40 سال پہلے اپنی ماں کو چھوڑ گیا؟ دلاور نے خود سے سوال کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر وہ آج اپنے باپ کو وہاں چھوڑ گیا تو جرمنی کی وہ پرتعیش زندگی اس کے لیے ایک ایسی جیل بن جائے گی جہاں ضمیر کی ملامت اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب دلاور نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی الماری کھولی، اپنا بڑا سوٹ کیس نکالا اور اس میں سے کچھ قیمتی سامان نکال کر اپنے باپ کی پرانی ادویات اور ضرورت کی چیزیں رکھنے لگا۔ آہٹ سن کر شازیہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور دلاور کو پیکنگ بدلتے دیکھتے حیرانگی سے پوچھا، دلاور، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہمیں تو 2 گھنٹے میں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، اور تم سامان دوبارہ کیوں کھول رہے ہو؟ دلاور نے سکون سے مڑ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور بڑے 2 ٹوک لہجے میں کہا، شازیہ، ابا ہمارے ساتھ جرمنی جا رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ شازیہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم جانتے ہو یہ کتنا بڑا فیصلہ ہے؟ وہاں ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں وہاں نوکری کروں گی یا تمہارے باپ کی خدمت؟ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ہمارے مستقبل میں رکاوٹ بنیں گے۔ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ دلاور کا لہجہ اب ٹھنڈا مگر سخت تھا۔ وہ بوجھ نہیں ہے شازیہ، وہ میری جڑیں ہیں۔ اگر جڑیں کٹ گئی تو درخت ہرا نہیں رہے گا۔ میں نے اولڈ ہوم میں ایک رات گزار کر دیکھ لیا ہے۔ وہاں موت سے پہلے ہی انسان مر جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کو جیتے جی قبرستان میں نہیں اتار سکتا۔ اگر تمہیں جانا ہے تو تم چلو۔ ابا کا ٹکٹ میں بھی آن لائن بک کر رہا ہوں۔ شازیہ کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہمیشہ اس کی ہر بات ماننے والا دلاور آج اس طرح سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے آخری پتہ کھیلا۔ دیکھ لو دلاور، اگر وہ بوڑھا اس گھر سے نکل کر ایئرپورٹ جائے گا تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں ابھی اپنے بھائیوں کو بلا رہی ہوں اور اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ یا تو تمہارا باپ اس گھر میں رہے گا یا میں۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ دلاور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اسے شازیہ سے محبت تھی۔ اس نے اس کے ساتھ زندگی بھر کے خواب دیکھے تھے، لیکن آج شازیہ کا اصلی چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ عورت جو ایک بیٹے کو اس کے باپ سے جدا کرنا چاہتی تھی، وہ کبھی ایک اچھی ماں یا ساتھی نہیں بن سکتی تھی۔ دلاور نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے شازیہ، اگر تمہاری شرط یہی ہے تو مجھے میرا باپ عزیز ہے، تم جا سکتی ہو۔ شازیہ کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ وہ غصے اور جذبات میں آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا اور روتے ہوئے دلاور کی بددعائیں دینے لگی، لیکن دلاور اب ان سب باتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی نکالی، سیدھا اولڈ ہوم پہنچا اور مینیجر مقصود صاحب کے دفتر کا
دروازہ کھٹکھٹایا۔ مقصود صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے، جسے وہ جانتے تھے کہ دلاور واپس آئے گا۔ دلاور نے اپنے باپ کا ہاتھ تھاما، ان کا مختصر سا سامان اٹھایا اور بولا، ابا چلیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، اب ہم ساتھ سفر کریں گے۔ شبیر احمد کی آنکھیں خوشی کے آنسو آ گئے، انہیں لگا جیسے انہیں نئی زندگی مل گئی ہو۔ واپس گھر پہنچے تو شازیہ کے بھائی وہاں موجود تھے۔ محلے میں تماشا لگا ہوا تھا۔ شازیہ نے چیخ چیخ کر کہا، دلاور میں جا رہی ہوں اور یاد رکھنا میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھیجوں گی۔ تم نے ایک بوڑھے کے لیے اپنی جوان بیوی کو چھوڑ دیا، تم نے پچھتاؤ گے۔ دلاور نے خاموشی سے اپنے باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف چل دیا۔ اس کا دل بوجھل تھا، بیوی کے بچھڑنے کا دکھ تھا، لیکن اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے وہ اسے ایک ایسی طمانینت محسوس ہو رہی تھی جو اسے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ ایئرپورٹ پر جب وہ بورڈنگ کارڈ لے کر جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا تو دلاور نے محسوس کیا کہ اس کے باپ کے قدموں میں اب پہلے جیسی نکاحت نہیں تھی۔ شبیر احمد فخر سے اپنے بیٹے کا بازو تھامے چل رہے تھے۔ جرمنی کی فلائٹ فضا میں بلند ہوئی تو دلاور نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک امتحان پاس کر لیا۔ جرمنی کی سرد ہواؤں نے جب ایئرپورٹ کے باہر دلاور اور شبیر احمد کا استقبال کیا تو دلاور کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ ایک ایسے ملک آ گیا تھا جہاں وہ کسی کو نہیں جانتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک بیمار باپ تھا جس کی ذمہ داری اب مکمل طور پر اس کے کندھوں پر تھی۔ دوسری طرف رہ رہ کر شازیہ کا خیال آ رہا تھا، جس نے پاکستان پہنچتے ہی اسے طلاق کے کاغذات بھیج دیے تھے۔ دلاور نے بہت کوشش کی کہ شازیہ مان جائے۔ اس نے یہاں تک کہا کہ شازیہ، میں تمہاری ٹکٹ کا بندوبست کرتا ہوں، تم آ جاؤ، میں تمہیں ایئرپورٹ سے لینے آؤں گا، ہم مل کر ابا کا خیال رکھیں گے۔ مگر شازیہ کی انا اس کے پیار سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ بوجھل دل کے ساتھ دلاور نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے، اور اس طرح اس کا وہ رشتہ ختم ہو گیا جسے اس نے بڑی چاہت سے سینچا تھا۔ لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام ہے۔ جرمنی میں اپنی ملازمت کے دوران دلاور کی ملاقات صفیہ سے ہوئی، جو ایک ترکش نژاد جرمن لڑکی تھی۔ صفیہ نہ صرف ایک باصلاحیت خاتون تھی بلکہ اس کا دل انسانیت اور ہمدردی سے لبریز تھا۔ جب اسے دلاور کی قربانی اور اس کے باپ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس کے دل میں دلاور کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ صفیہ اور دلاور کی شادی نہایت سادگی سے ہوئی۔ صفیہ نے شبیر احمد کو اپنے سسر کے طور پر نہیں بلکہ اپنے سگے باپ کی طرح اپنایا۔ وہ دن رات ان کی خدمت کرتی، ان کی ادویات کا خیال رکھتی اور ان کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی تاکہ وہ خود کو پردیس میں اکیلا محسوس نہ کریں۔ شبیر احمد جو کبھی اولڈ ہوم کی دیواروں کے سائے میں دم توڑنے والے تھے، صفیہ کی محبت اور دلاور کی فرما برداری کی بدولت اب پہلے سے کہیں زیادہ صحت مند اور خوش نظر آنے لگے تھے۔ وہ اکثر صحن میں بیٹھ کر اپنے پوتے کے ساتھ کھیلتے جسے اللہ نے دلاور اور صفیہ کو عطا کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دلاور کی زندگی میں برکتیں آتی گئیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے جرمنی میں اپنا ایک خوبصورت گھر بنا لیا، اور سب سے بڑھ کر اسے وہ ذہنی سکون ملا جو اسے شازیہ کے ساتھ کبھی میسر نہیں تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ اگر اس رات مینیجر مقصود صاحب نے وہ شرط نہ رکھی ہوتی تو آج وہ اس بدبخت بیٹوں میں شامل ہو جاتا جو اپنے والدین کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں شازیہ کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ جو بڑے غرور کے ساتھ اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی تھی، اب وہاں ایک بوجھ بن گئی تھی۔ شروع میں تو بھائیوں اور بھابھیوں نے اس کی ہمدردی دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے بدل گئے۔ تم نے اپنے بسے بسائے گھر کو آگ لگا دی، ایک بیمار بوڑھے کو برداشت نہیں کر سکیں، اور اب یہاں ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔
منحوس ہو تم، جس نے اپنی ہستی بستی زندگی کو خود برباد کر دیا۔ یہ وہ جملے تھے جو شازیہ کو روزانہ سننے پڑتے تھے۔ شازیہ اب اکثر اکیلی بیٹھ کر روتی۔ اسے وہ دن یاد آتا جب دلاور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس باپ کو وہ بوجھ سمجھ رہی تھی، دراصل وہی اس کے گھر کی برکت تھا، اور جب اس نے اس برکت کو ٹھکرا دیا تو اس کی نصیحت سے سکون چھین لیا گیا۔ وہ اب پچھتاتی تھی۔ دلاور نے معافی مانگنی چاہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دلاور کی زندگی میں اب اس کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور وقت کی سوئی کبھی پیچھے نہیں مڑتی۔ ایک شام جرمنی میں اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے دلاور نے دیکھا کہ صفیہ اپنے سسر کے پیروں میں بیٹھی انہیں چائے پیش کر رہی تھی، اور شبیر احمد مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دے رہے تھے۔ دلاور کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ اسے مینیجر کی وہ دوسری شرط یاد آئی، اور اسے محسوس ہوا کہ آج وہ اماں جی کا فرحان نہیں، بلکہ اپنے باپ کا وہ دلاور بن جائے گا جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد پر بوجھ نہیں، بلکہ اللہ کی وہ رحمت ہیں جو انسان کو دنیا کی ہر آفت سے بچاتی ہے۔ جو انہیں ٹھکراتا ہے وہ شازیہ کی طرح دربدر ہو جاتا ہے، اور جو انہیں سینے سے لگاتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بادشاہی مل جاتی ہے۔